کس سے اظہار مدعا کیجے، کس سے اظہار مدعا کیجے، آپ ملتے نہیں ہیں کیا کیجے، آپ ملتے نہیں ہیں کیا کیجے، مجھ کو عادت روٹھ جانے کی، آپ مجھ کو منا لیا کیجے، آپ مجھ کو منا لیا کیجے، ایک ہی فن تو ہم نے سیکھا ہے، ایک ہی فن تو ہم نے سیکھا ہے، جس سے ملیے اسے خفا کیجے، جس سے ملیے اسے خفا کیجے، رنگ ہر رنگ میں ہے داد طلب، خون تھوکوں تو واہ واہ کیجے، آپ ملتے نہیں ہیں کیا کیجے، آپ ملتے نہیں ہیں کیا کیجے، آپ ملتے نہیں ہیں کیا کیجیے۔ خواتین حضرات، آج 17 دسمبر ہفتے کا دن، اور پاکستان ٹیلی ویژن کے لاہور اسٹوڈیو سے رات گئے کی یہ نشست براہ راست شمائلہ حسین نے اس بزم کا آغاز جان ایلیا کی غزل سے کیا۔ یہی بہت ہے کہ دل اس کو ڈھونڈ لایا ہے، کسی کے ساتھ صحیح وہ نظر تو آیا ہے۔ اس شعر کا تعلق اور اس کا مخاطب خود شمائلہ ہیں، اس لیے کہ ہماری اور ان کی ملاقات کم از کم کوئی 2 دہائیوں بعد ہو رہی ہے، کہ جب یہ یہاں کا سارا نظام لپیٹ کر بیرون ملک چلی گئیں۔ لیکن کیا اچھی بات ہے کہ آپ جان کو گا رہی ہیں۔ شمائلہ ہیں کیسی؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل خیریت سے، مزے میں۔ جان کو آپ نے گایا، آپ کی البم جانی جان کے نام سے۔ خواتین حضرات، شمائلہ نے جان کا انتخاب کیا اور رات گئے کی نشست آج کی کا موضوع جان ٹھہرے۔ 14 دسمبر 1931 جان کا یوم پیدائش ہے، سو دسمبر کے ماہ میں پڑتا ہے۔ سو جی چاہا کہ ذرا اس شاعر پہ بھی بات کر لی جائے کہ جس نے ہر سطح پہ سوال اٹھانے کی جسارت کی اور بڑے تمطراق سے سوال کیا۔ میرے پیش نظر شاید جان ایلیا کی 1990 میں شائع ہونے والا پہلا مجموعہ کلام
جو جان کی اپنی زندگی میں واحد مجموعہ کلام چھپا، اس کا دیباچہ جو جان نے لکھا نیازمندانہ کے نام سے، اس سے ایک اقتباس۔ جان لکھتے ہیں کہ تقریباً 3000 یا 3500 برس سے مہذب ملکوں اور معاشروں میں یہ رجحان عام رہا ہے کہ کائنات کی اور کائنات کے مظاہر کی کوئی نہ کوئی توجیہ پیش کی جائے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کائنات اور کائنات کے مظاہر کی کوئی توجیہ پیش کرنا کیوں ضروری ہے۔ ایک اور مسئلہ بھی مجھے بہت پریشان کرتا ہے کہ کائنات کی کوئی غائیت ہے بھی یا نہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ ارسطو اور ہٹلر کے پیدا ہونے کی آخر کیا غائیت تھی؟ اگر ہمالہ شمال کی بجائے جنوب میں واقع ہوتا تو آخر کیا استحالہ تھا؟ اگر انسانی ناف کے اوپر بالوں کی لکیر نہ ہوتی تو آخر کس نظامات بدنی کو نقصان پہنچتا؟ جب ایک تربیت یافتہ ذہن اور ذوق رکھنے والا آدمی اپنی روزمرہ کی مصروفیات اور فوری ضرورتوں کے احساس سے بلند ہو کر اپنے ساتھ تنہا ہو جاتا ہے اور اپنی سکوت کو اپنے ہی لفظوں میں گنگنانے لگتا ہے تو وہ شاعری کرتا ہے۔ فنون یعنی شاعری، مصوری، افسانہ نگاری اور مجسمہ سازی اس بات کا مظہر ہیں کہ فطرت نے اپنے آپ سے بلند ہونا چاہا ہے۔ میں اس بات کو یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ فن صاحب فن کے طرف ذات کی تربیت یافتہ اور برجستہ خواہش کے اظہار کا دوسرا نام ہے۔ میں محبت اور شاعری کو بھی مذکورہ صورتحال کے ساتھ توسیع ذات ہی سے تعبیر کرتا ہوں۔ جان کی شاعری ایک جانب اور جان کی جانب سے لکھا جانے والا یہ نیازمندانہ ترازو میں ایک جانب۔ خواتین و حضرات، آج کی نشست میں جان کی شاعری، جان کی شخصیت، جان کی زندگی کے حوالے سے بہت سی باتیں ہوں گی، اور باتیں ہوں گی جان کے ایک انتہائی قریبی دوست سے۔ دوست کا تعارف ہم آپ سے اس مختصر سے وقفے کے بعد کروائیں گے، اور شمائلہ کا تعارف آپ سے ہو چکا جو ہمیں آج جان سنائیں گی۔ ہم حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خواتین و حضرات، رات گئے کی اس نشست جان میں آپ کا باقاعدہ خوش آمدید آپ کو۔ 8 نومبر 2002 کو جان کا انتقال ہوا تو روزنامہ جنگ میں دوست نے دوست کا تعزیت نامہ لکھا اور گویا یادداشتوں کے دریچے کو وا کیا۔ ایک واقعہ سنیے۔ امروہہ میں جان بھائی کا تقریباً ہر روز اپنی منگیتر کے ہاں جانا ہوا کرتا تھا کہ اس کی والدہ جان صاحب کی شاگرد تھی۔ ایک دن جان بھائی اس کے گھر گئے تو معلوم ہوا کہ منگیتر صاحبہ سو رہی ہیں۔ مجھے انتہائی صدمہ ہوا۔ مجھے لگا کہ منگنی کے بعد میری اہمیت میں کمی آ گئی ہے، مجھے روزمرہ سمجھا جا رہا ہے۔ یہ میرے عشق کی توہین تھی، سو میں نے وہ منگنی توڑ دی، وہ تعلق یکسر ختم کر دیا۔ بلا شبہ اس ایک واقعے نے میری پوری زندگی کا رخ موڑ دیا۔ غالباً جان بھائی کی نظم تعظیم محبت اسی واقعے کا عکس ہے۔ خوشا یہ طرز تعظیم محبت، یہ تعظیم محبت ہو رہی ہے۔ غم فرقت کا شکوہ کرنے والی میری موجودگی میں سو رہی ہے۔ جان ایلیا کی شخصیت کا تانا بانا تضادات سے بنا گیا تھا۔ ایک ایسا عالم جو اظہار مسرت کے لیے کسی بھی وقت کہیں بھی رقص کا آغاز کر سکتا تھا۔ ایک ایسا تہذیبی آدمی جو گزشتہ صدیوں میں زندہ تھا مگر آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت پر پہروں گفتگو کر سکتا تھا۔ ایک ایسا شخص جو جاذب نظر آنے کی شدید خواہش رکھتا تھا لیکن اپنے بالوں میں کنگھا پھیرنے کا روادار نہیں تھا۔ ایک ایسا اثنا عشری جو دیوبند کا فارغ التحصیل تھا، اور ایک ایسا مجذوب جس کا دماغ کسی تیز دھار آلے کی مانند تھا،
خواتین و حضرات، یہ تحریر حماد غزنوی ہی کی ہو سکتی تھی۔ حماد بھائی میڈیا سے گزشتہ 4 دہائیوں سے منسلک ہیں، آپ صحافی، آپ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا دونوں میں حاوی ہیں۔ اردو کی تحریر کا رنگ آپ نے دیکھ لیا، اردو کے بہت اچھے شاعر ہیں اور انگریزی میں کالم لکھتے ہیں، جان کے دوست ہیں۔ آج ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے سابق ڈیپٹی ایم ڈی کے ساتھ ہم ایک الگ پروگرام کر لیتے، لیکن آج آپ کا تعارف رفیق جان کا ہے، تو اس حساب سے گفتگو ہوگی۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ آپ کی دعا۔ آپ لگ بھی بہت اچھے رہے ہیں، آداب۔ اور میرا خیال ہے آپ نے زیادہ موضوع لباس پہنا ہوا ہے جان بھائی پہ گفتگو کرنے کے لیے، میں بس ایسے ہی آ گیا۔ جو ان کی انداز تھا جان صاحب کا، مجھے ایک ہی بار یہ سعادت ہے، تو وہ جو کنگا پھرنے کی طرف تو آپ نے توجہ دی تھی، ہم نے تو انہیں چاک گریباں کے علاوہ بھی کبھی نہیں دیکھا۔ تکلف کے قائل نہیں، تکلف کے قائل نہیں تھے۔ گفتگو شروع کرتے ہیں جان ایلیا پہ۔ اچھا، جہاں سے آپ نے جو بات کی میں اس حوالے سے ایک بات کر لوں پہلے؟ جی ضرور، یہ جو آپ نے کہا نا مضمون، میں صرف تاریخی حقائق کو درست رکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں جی کہ میں نے انگریزی میں مضمون لکھا تھا ان کی وفات پہ۔ میں ان دنوں دی نیوز میں کام کرتا تھا، اور وہ نیوز آن سنڈے ہے نا، اس کے اوپر میں نے یہ مضمون لکھا تھا۔ یہ بعد میں پھر میں نے اس کو ماخوذ کہہ لیجیے، ترجمہ تو نہیں ہو بہو، لیکن ماخوذ کہہ لیجیے، لیکن لکھا آپ نے۔ میں نے پھر جی اردو میں پھر لکھا اسے، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ ترجمہ کوئی اور صاحب کرتے ہیں، لیکن یہ آپ ہی کی تحریر ہے اور ہم تحریر کا لطف لے رہے ہیں، کیونکہ دونوں زبانوں میں مجھے کچھ شد بدھ ہے تھوڑی۔ ماشاءاللہ۔ جان صاحب اس کے بارے میں میرا سب سے پہلا آپ سے سوال ہے، آج 2022 میں جان کا ڈنکا بج رہا ہے۔ جان کی زندگی میں جان اتنے مقبول نہیں تھے جتنی وہ اپنی وفات کے بعد ہوئے، اس کا سبب کیا ہے؟ میڈیا، آپ؟ اس کے اسباب کیا؟ جی، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ جان بھائی تاریخ کے ایسے ایکوناکس پہ آئے جہاں پر ان کی فلم بھی محفوظ کر لی گئی، کلام بھی محفوظ ہو گیا اور فلم بھی محفوظ ہو گئی۔ تو یہ دونوں جو کمبینیشن بنا، پہلے تو یہ ہے تعارف ان کا، بنیادی تعارف، کہ آج کل کے لڑکے لڑکیاں انہیں دیکھتے بھی ہیں اور ان میں دلچسپی محسوس کرتے ہیں، کچھ کلام تک پہنچنے سے پہلے یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ دوسری بات ہے، یہ آپ دیکھیے کہ جان بھائی سرچ انجنز کے ڈیٹا کے اعتبار سے، فیس بک پیجز کے اعتبار سے، یوٹیوب ڈیٹا کے حساب سے، وہ اردو کے اس وقت اردو دنیا میں مقبول ترین شاعر ہیں۔ بلا شبہ وہ اپنی زندگی میں یہ معاملہ نہیں تھا ان کا، وہ ایک مقبول شاعر تھے۔ وہ خود کہا کرتے تھے، ہم کہتے تھے آپ سب سے مقبول شاعر ہوں، کہتے نہیں فراز۔ پھر ہم کہتے تھے آپ دوسرے، انہوں نے کہا نہیں منیر نیازی، یعنی اس قدر ایمانداری بھی ساتھ سے چلتی تھی۔ انہوں نے کہا آپ تیسرے پہ مجھے چاہے آپ، میں کہتا نہیں بس ظفر اقبال کا نہیں، آپ تو ذرا مغموم بھی ہوتے تھے، لیکن ہم یہ کھیل کرتے رہتے تھے اور انہیں اندازہ تھا کہ وہ اردو کے مقبول ترین شاعر اس وقت نہیں تھے اپنی زندگی میں۔ ہاں وہ دلچسپ ترین اس وقت بھی تھے، یعنی جب وہ آتے تھے مشاعرے میں تو ایک دفعہ لوگ جو تھے چہمگوئیاں سی کچھ شروع ہوتی ہیں، حیت ان کی، آگے پڑھت ان کی، اس سارے سے معاملہ وہ اپنی طرف متوجہ کر لیتے۔ لیکن یہ جو سب سے مشہور شاعر وہ بنے، یہ بعد کی بات ہے، اور میرا خیال ہے اس میں کچھ معاشرتی تبدیلیاں بھی جو ہمارے بھی آ رہی ہیں وہ بھی شامل ہیں اس میں، اور ان کا کلام بھی تو بعد میں چھپا۔ ان کی تو کتاب ہی ایک ہی آئی تھی ان کی زندگی میں، 1990 میں ایک شاید چھپی تھی، اور یعنی ان کے بعد چھپی، جس کے کلام کے انتخاب میں میں بھی شامل رہا، جس کا نام رکھنے میں بھی، جس کا نام بھی میں نے ہی تجویز کیا تھا اور انہوں نے قبول فرمایا، اور اس کا جو ٹائٹل ہے کتاب کا، وہ تصویر میں نے اتاری۔ جی یہ اعزاز کی بات ہے۔ ویسے تو ہم اپنا کیا کہیں کہ ہم نے یہ کیا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ محبت کی ایک بات ہے اور مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے کہ وہ تصویر میں نے اتاری، اور وہ دیکھ کر انہوں نے کہا یار اس کا موڈ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے۔ پھر وہ ساتھ لے گئے اور کسی مصور نے اس کو کچھ ٹریٹ کیا ہوا بعد میں، لیکن وہ تصویر میں نے اتاری اور اس کا جو اوریجنل نیگیٹو ہے وہ میرے پاس موجود ہے۔ اچھا بات، سوری، آپ نے جو بات پوچھی نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دور ہے اس میں انسان کا ناطقہ بند ہو گیا ہے۔ انسان جو ہے وہ مجبور محض ہے، یہ دنیا کارپوریشنز چلاتی ہیں اور یہ سارا قبضہ ہو چکا ہے۔ آپ کنفارمٹی اگر نہیں کریں گے تو آپ کو باہر نکال دیا جائے گا، آپ کو قطار سے باہر ہٹا دیا جائے گا۔ قطار سے علیحدہ تو کھڑے ہونے کی اجازت ہی نہیں ہے نا، کہ آپ ایک لائن میں لگیں اور کنفارمٹی کریں۔
اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو آپ اس کا نقصان اٹھاتے ہیں. یہ ہر طرف چیز یہی ہے. ہم سمجھتے ہیں نا کہ سوشل میڈیا آ گیا, اس میں بڑی آزادی ہے ہمیں, ہم جو چاہیں لکھ دیتے ہیں, ٹویٹ کر دیتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے. یہ ٹویٹ بھی بند ہو جاتی ہے آپ کی. اگر آپ کنفارمٹی نہیں کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ بند ہو جائے گا. آپ کہیں کام کرتے ہیں نا نوکری, تو آپ کو اسکرین شاٹس بھیجتے ہیں آپ کے اونرز کہ بھئی آپ نے یہ ٹویٹ کی تھی, ذرا احتیاط کریں آپ. تو یہ آپ کو کہیں بھی کچھ آزادی نہیں ہے. یہ سارا میڈیا مین اسٹریم جو ہے وہ پکڑا گیا ہوا ہے. یہ کارپوریشنز, یہ بگ منی جو ہے اس نے یہ سارا معاملہ اپنے کنٹرول میں لے لیا. یہ جو حالات ہیں یہ انسان کے سانس لینے میں اسے دشواری پیش آتی ہے. تو کیا اب اگر میں آپ تو سے جان بھائی کے تھرو ہم ایک آزادی کا احساس ہوتا ہے, ہمیں ایک لبریشن کا احساس ہوتا ہے. یہ لڑکے لڑکیاں جو خوش ہوتے ہیں نا, وہ شاید اس کی اس طرح تفہیم نہ کر سکیں, لیکن وہ بھی تو ان ایسنس ناہلسٹ ہیں, وہ بھی تو ان ایسنس اینرکسٹ ہیں, یعنی نراجیت پسند. وہ بھی ادائیت کو پسند نہیں کرتے. انہیں کے کیے ہوئے ترجمہ بول رہا ہوں, یعنی ازانیت کو پسند نہیں کرتے, ڈاگمیٹزم کو پسند نہیں کرتے. تو جان بھائی تو تھے ہی وہ آدمی جو کنفارمٹی کے خلاف, اسٹیبلشڈ آرڈر کے خلاف. تو اسٹیبلشڈ آرڈر میں چاہے وہ لٹریری اسٹیبلشمنٹ ہو, لکھنے والے نے تو فساد کا شاعر بھی لکھا. ہاں فساد کا شاعر, تو لٹریری اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی اور اسٹیبلشمنٹ. آپ کو معلوم ہے نا, بڑے واقعات ہیں. ایک مشاعرے سے ان کو اٹھا کے اسٹیج سے بھی پھینک دیا گیا تھا. یہی وجوہات ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کون سیاسی لیڈر آ رہے ہیں بار بار, اور بار بار آپ مشاعرہ روکتے ہیں, تو یہ کیا تو تصور بھی نہیں تھا کہ وہ آدمی اس طرح کی بات اس دور میں کر سکے. جان بھائی کر سکتے تھے. تو یہ ایک طرح کی آپ کو نیگیشن جو ہے نا, اسٹیبلشڈ آرڈر کو کوسچن, یہ جان بھائی کا ایک حسن تھا. اور اس وجہ سے بچے بچیاں, لڑکے لڑکیاں ایسوسیٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ. اچھا, ابتدا امروہہ, سادات امروہہ سے تعلق. اچھا, پورا خانوادہ جو ہے وہ چراغ لے کے ڈھونڈیے تو اتنے سارے نگ ایک جگہ نہ ملیں آپ کو, کہ رئیس امروہی کے بھائی ہیں, سید محمد عباس کے بھائی ہیں, کمال امروہی کے چچا زاد بھائی ہیں, اور تقی بھائی, تقی بھائی, پھر خود ان کے والد. اچھا, ایک طرف تو والد بزرگوار ہیں جو عالم دین ہیں اور سلسلہ تشیع کے مستند عالم ہیں, اور دوسری طرف کمال امروہی کے پاکیزہ فلم بنا رہے ہیں. تو یہ جو ایک واسٹ کینوس ابتدا ہی میں جان اپنے گھر میں دیکھ رہے ہیں. پھر کمال امروہی سے میں ایک جملہ ذرا بول دوں پھر آگے چلتے. وہ کہتے کمال امروہی نے جب فلم لکھی تو انہوں نے کہا با ادب با ملاحظہ ہوشیار. تو ان سے پوچھا بھائی یہ آپ نے کہاں چیز دیکھی؟ انہوں نے کہا کہیں نہیں دیکھی, یہ میں نے خود ایجاد کیا. اچھا, یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی زبان تھی کہ یوں ہونا, اس کا شکوہ جو ہے وہ کچھ اس طرح ہونا چاہیے. تو یہ ان کی, یعنی کمال امروہی کی آپ نے بات کی, وہ اس سطح کا آدمی. 3-4 فلمیں انہوں نے بنائی, لیکن کمال آدمی تھے, وہ ڈیٹیل کے اور بے مثال, مطلب جو آخری ان کا کام ہے وہ تو آمد ہو گیا. ایک تو یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ جان کے خود اپنے گھر میں. پھر اچھا ہوگا کہ احمد بھائی آپ خود ہی یہ جو سید حسین سبط اصغر نقوی نے جان ایلیا کا انتخاب کیا. جان ہم جانتے ہیں کہ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے 72 شہداء میں سے ایک آپ کے حضرت بزرگ غفاری کے غلام تھے, ان کا نام جان تھا, ان کے نام پر. اور ایلیا جناب امیر کا عبرانی زبان میں ٹائٹل, تو اس کا انتخاب یہ نام کیا. گھرانہ امبو کہتے ہیں کہ امروہہ چھوڑ کے آ گئے, امروہہ ان کے اندر سے نہیں نکل سکا. Why was he so much obsessed with that city? اچھا, شہر پہ میں آتا ہوں. میں آپ کو جان ایلیا, ایک مجھے ایک دم اتفاقاً دیکھی بات یاد آ گئی کہ میں نے اسی اسٹوڈیو میں جان بھائی کو انٹرویو کیا ہوا. اچھا, وہ میری بھی زندگی کا پہلا انٹرویو تھا. ٹی وی کا تو میں آدمی نہیں تھا اس وقت, تو یہ لگ بھگ یعنی 98-9 کی بات ہوگی. بھائی یہ تو نکالیے فوراً انٹرویو, حماد بھائی نے تو آرکائیو سے چیز دلوا دی. وہ جب ہم نے وہ انٹرویو کیا تو جان بھائی نے کہا کہ میں نے یہ نہ تو یہ انٹرویو تھا, نہ ہی یہ کوئی خود کلامی تھی, یہ ایک نیا جانرا ہے جو آج ہم نے. ان کا بخیر سادہ ہی جانرا نیا تھا. تو وہ جب گفتگو ہم نے شروع کی تو انہوں نے کہا بھائی تکلف نہیں مجھ سے. تو میں نے کہا یہ جان ایلیا آپ کا نام ہے, یہ کیا نام ہے؟ یہ پہلا سوال تھا. اور اس کے بعد پھر گفتگو اچھا کیا جواب ان کے حلیے سے ہوتی ہوئی اور چلتی رہی, لیکن اسی طرح ٹوٹی پھوٹی جیسے وہ گفتگو کرتے تھے. سوری, اب آپ کا سوال کیا تھا؟ میں نے آپ سے یہ کہا کہ امروہہ سے امروہہ جو تھا, سچی بات ہے کہ امروہہ وہ امروہے میں ہی زندہ تھا, وہ امروہہ میں سانس لیتے تھے.
وہ بان ندی کا ذکر کرتے تھے, شعر میں بھی استعمال کیا انہوں نے. وہ جو مزار تھا جس کے بچھوؤں کا وہ ذکر کیا کرتے تھے, قبر تھی وہاں پہ شرف الدین غالباً بزرگ کا نام تھا, اس کا ذکر کرتے تھے. پھر اس کی گلیوں کا, اس کے مکانوں کا, اس پہ بے پناہ شعر ہے ان کا, جو شاید اس طرح تو وہ سیدھا پوائنٹ آؤٹ نہ آپ کر سکیں, لیکن میں یعنی مجھے وہ سناتے تھے کہ یہ میں اپنے گھر کے بارے میں کہہ رہا ہوں, اچھا, اپنی در و دیوار کے بارے میں کہہ رہا ہوں. تو آپ نے درست کہا کہ ان کا نوسٹیلجیا جو تھا وہ بہت مضبوط تھا, اور وہ جس طرح ہم نے ان کے تضادات کا ذکر کیا نا, تو وہ ایک طرف تو مستقبل پہ انہوں نے ایک نظر جمائی ہوئی تھی, اور ان کی جڑیں جو تھیں وہ امروہہ میں اب تک باقی تھیں, اور وہ امروہہ سے اب بھی توانائی کشید کرتے تھے. ان کی شاعری پہ بہت اثرات ہیں اس جدائی کے, جو ان کو مجبوراً جس وجہ سے بھی تقسیم ہوئی تو وہ لوگ آئے گئے ادھر ادھر, تو لیکن بہرحال وہ امروہہ, آپ نے درست کہا کہ امروہہ ان کے اندر سے نکل نہیں سکا. وہ امروہہ کو یاد کر کے روتے تھے. اچھا, ہاں, بزرگوں کی باتیں, اپنی گلیوں کے قصے, اور اپنی باتیں بھی, جس میں سے کئی باتیں فرضی بھی ہوتی تھیں. یعنی میں نے بعد میں تصدیق کرنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ یہ جان بھائی نے ایسے زیب داستان کے لیے کہہ دیا. مثلاً وہ کہتے ہیں میں وہاں پر چڈی پہن کے گھوما کرتا تھا اس شہر میں, ہم پہلوانی کرتے تھے. اچھا, جان بھائی پہلوان, جی ہاں, جان ایلیا کے ساتھ. جی ہاں, جی ہاں. وہ میں نے پھر پوچھا ان کے ساتھیوں سے, قمر رضی صاحب جو ان کے دوست بچپن کے تھے, میں نے کہا کہ یہ کسی زمانے میں ان کی صحت ایسی تھی کہ یہ پہلوانی وغیرہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں, ایز اے فیسنیشن. آپ حمد بھائی ہمارے ساتھ امجد بھائی, امجد اسلام امجد صاحب موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر. اگر ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں تو امجد بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ؟ سب سے پہلے یہ بتلائیے کہ آپ کی صحت کیسی ہے؟ آپ غالباً صحت کوئی اچھی نہیں ہے, وہ میرا کچھ رکھنے کا فریکچر ہو گیا ہوا ہے, لیکن بہرحال دعا کریں اللہ بہتر. پروردگار عالم آپ کو جلد شفا یاب کرے. آج کی نشست امجد بھائی جان ایلیا کے نام منسوب ہے. آپ کے ساتھیوں میں سے, آپ کے دوستوں میں سے, میں کیا, میری بساط کیا, آپ گفتگو کریں جان پہ کریں تو میں کیا آپ سے سوال کروں؟ آپ ہمیں صرف یہ بتلا دیجئے کہ امجد اسلام امجد سا شاعر جان ایلیا سے شاعر کو کیسا دیکھتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ٹریڈیشنل جو ایک کلاسیکل پوئٹری کا کانسیپٹ تھا جس میں ہول ٹائم شاعر ہوا کرتے تھے. جی, وہ پاکستان بننے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ سلسلہ نہیں رہا, اور غالباً ہمارے عہد میں 2 شاعر ایسے ہیں جو اس کرائیٹیریا پہ پورا اترتے ہیں. ایک منیر نیازی ہیں اور ایک ہمارے مرحوم دوست جان ایلیا, کہ جنہوں نے شاعری کے سوا کچھ نہیں کیا. تو شاعری ان کا اوڑھنا بچھونا تھا, انہوں نے شاعری کو صحیح معنوں میں لپ کیا جس کو کہنا چاہیے. اور جو ان کا مزاج تھا پوئٹری کا وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے یہاں جو ایک خاص طرح کی بے ساختگی ہے وہ انہی کا کمال ہے. اور غالباً مجھے جدید شاعری میں کوئی آدمی ان کے مقابل کا ایسا نظر نہیں آتا کہ جن کے مصرے جو ہیں وہ اس طرح سے لفظ جو ہیں جیسے ایک دوسرے پر سے اچھلتے ہوئے آگے نکلتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو موضوعات ہیں ان میں جو ایک تنوع ہے اور زندگی کے ساتھ جو بہت قربت ہے, یہ بڑی کمال کی چیز ہے. یہی وجہ ہے آپ نے دیکھا کہ جب سے ان کی وفات کے بعد تھے کہ سوشل میڈیا پہ ہم جو نوجوان نسل ہے وہ بہت زیادہ ہوئی ان کے ساتھ. جی بالکل, ان کو موقع ملا ان کو پڑھنے کا, اور ان کو سمجھ میں آئی کہ یہ شاعر جو ہے ایک بالکل انوکھا اور بڑا نیا شاعر. بہت درست آپ نے فرمایا. حماد بھائی بھی ابھی بالکل یہی ذکر کر رہے تھے کہ جان نے گویا نئی نسل کو سوشل میڈیا پہ اظہار کی آواز دے دی. امجد بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ کو ہم نے زحمت دی. شمون بھائی, میں نے جان ایلیا کے لیے ایک نظم لکھی تھی. جی, میں نے وہ ابھی آپ کے لیے ڈھونڈی ہے. جی, تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہ نظم آپ کے پروگرام میں شامل کروں. جی, اور جان بھائی کو ایک ٹربیوٹ بھی پیش کروں. جی ضرور. یہ نظم ہے, تھا وہ ایک عجب ستارہ کسی اور کہکشاں کا, کسی اور کہکشاں, کہ ہو جیسے کوئی منظر کسی اور داستان کا, کسی اور داستان. اسے میں نے جب بھی دیکھا کسی اور دھن میں آیا, وہ تلاش کر رہا تھا رہے بعد یہ سخن میں کسی روشنی کی جھلمل, کسی واہ میں کل سایہ. وہ تھا ایک عجب ستارہ سر آسمان تنہا,
कभी ढूंढता था खुद को, कभी वक्त का किनारा। आखिरी बंद जी वो था शायरी में जिंदा, उसे जिंदगी ने मारा। वो था शायरी में जिंदा, उसे जिंदगी ने मारा। की तलाश जिसकी उसको, उसी आ गई ने मारा। वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत शुक्रिया अमित भाई, बहुत उम्दा, बहुत शुक्रिया। क्या अच्छा अमित साहब का मंजूम खिराज अक़ीदत है जॉन साहब के लिए। अब चूँकि बात जो है वो नसर से निकल कर शायरी में आ गई है तो इसमें तरन्नुम शामिल हो जाना चाहिए। आप बतलाइए शुमाइला, अब आप जॉन साहब की क्या नज़्म, क्या गज़ल हमें सुना रही हैं? नज़्म तो मैंने कंपोज नहीं की है उनकी, तो चलिए गज़लें ही की हैं। गज़ल सुनाइए। तो ओके। बेकरारी बेकरारी सी बेकरारी है, असल है और फिराकदारी है। बेकरारी सी बेकरारी है, असल है और फिराकदारी है। जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। बेकरारी बेकरारी सी बेकरारी है, वसल है और फिराकदारी है। उससे कहियो उससे कहियो कि दिल की गलियों में रात दिन तेरी इंतजारी है। बेकरारी बेकरारी सी बेकरारी है, वसल है और फिराकदारी, वसल है और फिराकदारी है। रम्ज़, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे। मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। इनमें एक रम्ज़ है जिस रम्ज़ का मारा हुआ ज़हन मुजदाए इशरत अंजाम नहीं पा सकता, ज़िंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता। ये जो हमारे भाई जॉन का अंदाज़ है, सहले मुमतने की गज़ल ज़बान उर्दू में मीर और गालिब के ज़माने से लिखी जा रही थी। ये कोई नया कमाल नहीं है। सवाल उठाए गालिब ने, अब क्या चीज़ है, हवा क्या है, थे, लेकिन अपनी तकनीक के हवाले से, अपने अंदाज से जॉन साहब का क्या कमाल है कि मेरा एक मशवरा है, इल्तिजा नहीं, तू मेरे पास से इस वक्त जा नहीं। ये जो अंदाज है बातचीत का, आपने मिसरे को मुकालमा कर दिया। जी, आप चूंकि शायद नहीं है तो लिहाजा मैं आपसे पूछूं। आपने तो तबसरा भी बड़ा अच्छा कर दिया।
نہیں، اصل میں یہ اردو کی پرانی ایک استعمال یہ ہوتا تھا، نہیں جی جی اور بلکہ آپ یہ کہیے کہ رسوئی گھروں میں، یعنی یہ خواتین والی زبان ہے، سلینگ ہے سلینگ ہے، خواتین ایسے جی بولتی جی جی تھیں ہمارے گھروں میں، جی اتنی- باورچی خانوں کی زبان ہے۔ جی 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 تو میں نے کسی سے کہا بھی یہ جان بھائی نے اپنی والدہ سے یہ گھر میں سنا تھا، ان صاحب نے ایک تنزیہ تبصرہ بھی ویسے کیا، انہوں نے کہا ویسے شاعری جو ہے وہ والد صاحب کی زبان میں کرنا چاہیے، لیکن نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے دیکھیں اس کا احیا کیا، جی اور اس میں ان کو اصل میں وہ جانتے تھے، یہ ٹیکنیک تھی ان کی بہت سی تھی کہ کیسے آپ کیوٹنس پیدا بالکل۔ کرتے ہیں، تو انہوں نے کیوٹ یہ کام کیا ہوا، جس طرح آپ نے کہا نا یہ ساری غزل ہی آگے بھی آپ جی 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 محبت کچھ نہ تھی جز بد حواسی، وہ بندے قبا ہم سے کھلا نہیں، واہ کیسے مضامین انہوں نے جی اس جی میں باندھے۔ میرا خیال ہے یہ بھی ویسے کوئی ریئل لائف سچویشن ہے، Situation۔ وہ اس طرح کے ہی آدمی تھے۔ اچھا، زبان کے معاملے میں سچی بات یہ ہے کہ وہ زبان ان کا مسئلہ تھا۔ آپ نے اپنے مضمون میں بھی جی، لکھا مضمون ہے، میں بھی لکھا اور میں نے۔ کیا جملہ لکھا ہے کہ میں اردو زبان کا شاعر نہیں، میں اردو زبان ہوں۔ ہاں، یہ ان کا جملہ ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم کہتے تھے نا بھی ہم دیکھتے تھے بلکہ کہ وہ شاعری کے حوالے سے کوئی دعویٰ نہیں رکھتے تھے، یعنی کسی وقت بھی، یعنی رات گئے بھی اگر ان سے پوچھا جاتا تو وہ کہتے تھے بھی میں شاعر نہیں، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ یہ کہا میں بونا شاعر ہوں۔ ہاں، میں شاعر نہیں ہوں، میں نے لکھا تو ہے۔ وہ کہتے تھے یار میرے بعد جب میرے پر لکھو گے اوبیچوری میری تو لکھنا کہ میں فیڈرل ایریا کراچی کا سب سے بڑا شاعر ہوں۔ مذاق بھی کرتے تھے، لیکن میں کہہ ہی رہا ہوں کہ وہ کہتے تھے زبان، ہاں یہ میرا مسئلہ ہے، یہ میں ہوں، اردو تو میں خود ہوں، سر سے پا میرا رواں رواں اردو ہے۔ تو کبھی خط بھی لکھتے تھے نا وہاں سے، تو وہ اردو کی باتیں کرتے تھے اتنے انہماک سے کہ عام آدمی تو سمجھ بھی نہیں سکتا کہ اس آدمی کو کیا ہو گیا، یہ رو رہا ہے اردو کا ذکر کر کے، کہ لوگ غلط لفظ لکھ رہے ہیں، اصلاح مگر ہم بھی اب اصلاح نہ کریں گے، کچھ لوگ کئی لفظ غلط بول رہے ہیں، اصلاح مگر ہم بھی اب اصلاح نہ کریں گے، یہ ان کا مسئلہ تھا۔ وہ پھر انہوں نے اغلاط نامہ ایک مرتب کر کے مجھے بھیجتے بھی تھے کہ بھئی دیکھو یہ الفاظ اس طرح لکھے جا رہے ہیں، یہ املا اس طرح نہیں لکھنی، اس کو اس طرح لکھا جائے، اور یہ اردو بولنے والے پھر وہ ان کی شان سے باتیں بھی کرتے تھے۔ تو اردو زبان اور ان کا علم کا زبان کے حوالے سے ان کا حال یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر مجھے ایک لفظ ایسا جو میں نے کبھی نہ سنا ہو اردو زبان کا، اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں آپ کو اس کا مطلب بتاؤں گا۔ واہ، یہ ان کا، اچھا یہ میرے جیسے اد پڑھ لوگوں کا معاملہ نہیں تھا، یہ بڑے بڑے لوگ اردو دان ان سے پوچھتے تھے کہ جی جان بھائی اس لفظ کا، یعنی شکیل عادل زادہ جو اردو کا اس وقت آپ جانتے ہی ہیں کہ کتنا بڑا وہ نام ہے، وہ کہتے ہیں مجھے جب کوئی لفظ سمجھ نہیں آتا تھا میں جان بھائی کو فون کرتا تھا کہ جی جان صاحب یہ بتائیے ذرا یہ کس طرح۔ میں نے خود ذاتی تجربہ، جان بھائی جمال اور حسن کیا فرق ہے، جی بتاتے تھے فوراً، اور وہ کیا اچھا ہے وہ اگر آپ بتلا دیں۔ ہاں کہتے تھے یہ حسن جو ہے یہ تحیر ہے، تحیر ہے، اور جمال جو ہے یہ جاذب ہے، واہ، یہ فوراً ایکسٹیمپری۔ اور میں کبھی پوچھا جان بھائی یہ ڈھاک کے 3 پات کیا ہوتا ہے؟ ڈھاک اس طرح درخت ہوتا ہے، اس کے 3 پتے، وہ پتے اس کام آتے ہیں، اس طرح وہ روانی سے اس پر زبان کے حوالے سے۔ احمد بھائی یہ جو گفتگو آپ کر رہے ہیں یہ ایک بڑے اوج کمال پہ پہنچے ہوئے عالم کی گفتگو ہے کہ جسے زبان و بیان، اس کے روزمرہ اس کے محاورے کا اتنا ادراک ہے، اور اس کی نگاہ جتنے ماخذ ہیں زبان کے اس پہ گئے ہیں۔ لیکن جان صاحب تو ماسوا اس کے کہ اپنے والد صاحب کے مدرسے سے فارغ التحصیل تھے، وہ تو کسی یونیورسٹی، اور جو ان کے علم کا بہاؤ ہے، جو قدیم زبانیں ہیں اس پہ ان کی دسترس تھی، وہ جو ترجمہ ہے اس کے بڑے ماہر تھے، وہ فلسفے کے بہت بڑے ماہر تھے، وہ جو الوہی دین ہیں سارے ان کے بہت بڑے ماہر، تو یہ صرف مطالعہ، ان کا ذریعہ تعلیم وہی تھا جو مجھے کہنے دیجیے جو ابن رشد کا تھا، جو امام غزالی کا تھا، جو قرۃ العین طاہرہ کا تھا۔ مطلب وہ کوئی بی اے تھوڑی کیا ہوا تھا ان لوگوں نے۔ جی یہ تو ہمارا جو طریقہ تھا تہذیبی، جس میں سینہ بسینہ علوم منتقل ہوتے ہیں، جس میں ہمارا جو پیرل سسٹم ہے یعنی مدرسے کا، اس نظام سے وہ پڑھے ہوئے تھے، زبان پڑھی ہوئی تھی، دیوبند کے فارغ التحصیل تھے وہ،
تو وہ تو باقاعدہ یعنی زبان عربی زبان کے تو باقاعدہ عالم تھے جی اور وہ کہتے نہیں تھے, وہ کہتے تھے بھی آپ مجھے ایک طالب علم کہہ لیجیے لیکن میں ہوں, میں عربی زبان سے میرا تعلق ہے. پھر آپ ان کی شاعری پڑھیں نا تو حالانکہ کتنی صاف اردو میں وہ لکھتے ہیں. نثر میں خاص طور پہ یہ بات سامنے آتی ہے, آپ نے نثر کا حوالہ دیا, آپ دیکھیے ذرا یعنی کیسے لفظ وہ کامن ہے, کامن میں نے کئی ان کے الفاظ ہیں, استحالہ کر دیا, وہ کیا آپ نے بھی جو پڑھا تھا وہ آرام سے یہ لکھتے تھے, ان کی زبان تھی یہ, وہ کیا کرتے تھے. نیاز مندانہ میں بہت اس کی جی 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 کیا نثر ہے وہ. میں کہتا ہوں جب مجھے پہلی دفعہ وہ کتاب میں نے 90 میں ہی جب میں نے ہاتھ میں تھامی تو میں اس کے دیباچے میں الجھ کے رہ گیا کہ اس کو بار بار ہم پڑھتے تھے. یعنی اس سے وہ جو سحرناک ایک آدمی کی شخصیت لارجر دین لائف سامنے آتی تھی اور پھر شاعری کی نوبت آتی تھی بعد میں. یعنی ہمیں نہیں معلوم تھا, مجھے معلوم تھا کہ لکھتے ہیں یہ عالمی ڈائجسٹ کے کچھ پیش لفظ لکھتے ہیں, زیادہ میں نے پڑھ بھی نہیں رکھا تھا سچی بات. لیکن یہاں پر پہلی دفعہ اتنا اکٹھا ہم نے پڑھا تو ان کی زبان کا تبحر جو تھا وہ سامنے آتا ہے. اور ان کی شاعری کے حوالے سے جو ان کے ناقد ہیں نا, ہیں کئی, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی زبان ایسی تو اساتذہ لکھتے تھے, اس کے بعد اپنے ہم اثروں سے تو وہ بہت آگے ہیں, کوسوں دور ہیں وہ. اور وہ زبان کا خاص طور پہ جو محاوراتی استعمال ہوتا ہے یا زبان کا جو روزمرہ استعمال ہوتا ہے وہ تو حد ہے نا جان بھائی کے, وہ تو بہت دور دور تک ان کا کوئی حریف نہیں ہے اس میں. اچھا کوئی ارلی 60s میں پاکستان تشریف لے آئے, لیٹ 50s. اچھا جو اس سے پہلے کی بھی جو زندگی ہے جان صاحب کی اور آخر وقت تک جو جان صاحب کی زندگی ہے وہ نارمل لائف نہیں ہے. مطلب وہ یہ بڑھ کے لیتے ہیں کوئی نہ کوئی حادثہ مجھے مل جائے. وہ کمیونسٹ ہونا چاہتے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم بم سے چیزوں کو اڑا دیں, اور تپ دق کی بیماری ان کو بڑی رومانٹک لگ رہی ہے. وہ کہہ دیتے ہیں یہ صرف رائٹسٹ جو ہے نا وہ یہ ذلت اٹھا سکتے ہیں بوڑھے ہو کے مرنے کی. جی وہ کہتے ہیں یہ جوان مرگی جو ہوتی ہے نا اس کے ساتھ ہمارا رومانس تھا, یہ تپے دیکھ اور پھر جوان شاعر مر جائے, اور جوان شاعر اور ایک مجاہد یعنی یہ کامنسٹ. جی تو وہ یہ ان کے تصورات تھے, رومانٹسائز وہ کرتے تھے ان چیزوں کو. کچھ اس کا سبب یہ بھی ہے کہ جو قیام پاکستان کا زمانہ ہے اس میں ایک طرف ترقی پسند تحریک چل رہی ہے اور ایسے بہت سے نام ہیں, تو شاید اس کا اثر ہو. یہاں آ کر اتنا بڑا صاحب علم جب پاکستان آتا ہے تو عین ممکن تھا کہ وہ کسی اکیڈیمیا سے کسی یونیورسٹی سے وابستہ ہو جاتے. میں بہت احتیاط کے ساتھ اگر یہ کہوں کہ صحافت میں بھی ڈائجسٹ کو لٹریچر میں شمار نہیں کرتے. جان صاحب نے پھر ڈائجسٹ کی نوکری کیوں کی؟ آپ یہ دیکھیے نہیں, ڈائجسٹ کی نوکری نہیں کی, انہوں نے ڈائجسٹ نکالا تھا. جی ڈائجسٹ خود نکالا تھا. یہ ان کے خیال میں ادبی لوگوں کے پاس یہ ایک ایونیو ہوتا ہے کہ وہ اپنا مجلہ اپنا جریدہ, تو وہ انہوں نے ڈائجسٹ تک آ گئے. وہ یعنی انہوں نے اپنی طرف سے فارورڈ لکنگ کہ آج کل کی دنیا پیور ادب تو پڑھنے سے رہی, تو میں یہ کرتا ہوں جس کے ساتھ معاشیات بھی وابستہ کی جا سکتی ہے. ویسے آپ کو معلوم ہے کہ تقی بھائی جو تھے وہ جنگ کے ایڈیٹر تھے. جی وہ بڑا طویل عرصہ ایڈیٹر رہے. وہ تو جب چاہتے ہیں وہ جان بھائی کو وہاں پہ کچھ کام کروا سکتے. رئیس سمدوہی صاحب خود لکھتے تھے. جی جی بالکل لکھتے تھے. اچھا انشائیہ کے نام سے پہلا رسالہ شائع کیا. جی ہاں. اچھا وہ ادبی رسالہ ہوتا اور ٹھیک تھا, اسے عالمی ڈائجسٹ کے نام سے, اور اتنا مشہور ہوا عالمی ڈائجسٹ. کمرشلی پھر انہوں نے کام کرنے کی کوشش کی نا, اور کمرشلی وہ نہیں کر سکے پھر, کیونکہ وہ نہیں کر سکتے. وہ کمرشلی کام تو اگر کر سکتے ہوتے تو اور کیا چاہیے. پر یہ نام سارے بہت مشہور ہیں, عالمی ڈائجسٹ بھی سب رنگ. ہاں لیکن اس کی معاشیات مینیج کرنا یہ ایک اور معاملہ ہوتا ہے, اور طویل عرصے تک کرتے چلے جانا. وہ دیکھیں جان بھائی جو ہے نا وہ تھے, جس طرح بھی کہہ رہے تھے نا امجد بھائی کہ وہ شاعر تھا, میں سمجھتا ہوں جو آرکی ٹائپ ہے نا شاعر کی وہ تھے جان بھائی. یعنی اگر آپ نے یہ پوچھنا ہو کہ دنیا میں بر صغیر میں نہیں, دنیا میں شاعر کیا چیز ہوتی ہے, تو آپ پیش کر سکتے ہیں یہ شاعر ہے. جو ایک اس کا حلیہ, اس کی گفتگو, اس کا پس منظر, اس کی پیشن جس طرح تھا چیزوں کے لیے, جو اس کے اندر بے ساختگی تھی, وہ حیرت انگیز آدمی تھا. میں آپ کو ایک بس کنکلوڈ کرتا ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ میں نے زندگی میں, مجھے ادب کا شوق تھا, میں لکھا کرتا تھا ادب پر. تو ایسی تنقید جتنی ہم لکھ سکتے تھے ہم لکھا کرتے تھے لڑکپن جوانی میں. تو میں نے مجھے ایک آسانی تھی, میں لوگوں تک پہنچ جاتا تھا, اخبار میں کام کرتا تھا. تو جو بڑے بڑے آپ کے ادیب ہیں پاکستان کے, اور ادیب کے علاوہ بھی
جو لوگ فنون لطیفہ سے متعلق ہیں اور اس کے علاوہ بھی سیاستدان اور جو بھی، تو ہم نے علماء سے، ہم نے شعراء سے، ہم نے سنگ تراشوں سے، ہم نے مجسمہ، ہم نے ہر سب لوگوں کو جس کو ملنا چاہا ہم ملتے تھے. میں سچی بات آپ کو بتاتا ہوں، میں نے آج تک اتنی محبوبیت کسی شخص میں نہیں دیکھی. ان کے اندر ایک اس طرح کا چارم تھا جو آپ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس سے ہی بتا سکتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یعنی جیسے آپ نے ذکر کیا نا کہ ایک آدمی علمی تبحر یہ گفتگو کر رہا ہے وہ، اور اخوان الصفا کے رسائل پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور وہاں سے وہ جاتا ہے اور ڈیوڈ ہیوم کے اوپر چلا جاتا ہے، پھر وہ کرٹیک آف پیور ریزن کرتا ہے، کانٹ کی گفتگو کرتا ہے، اور اس سب کے بعد وہ رقص بھی شروع کر دیتا ہے. اور وہ آپ یعنی توقع نہیں رکھتے، علم کا ایک اپنا بوجھ ہوتا ہے نا، بلکہ وہ تو یبوست تک پہنچا دیتا ہے آپ کو. آپ نے دیکھا نا، منہ لمبے ہو جاتے ہیں علم سے، اور خاص طرح کی متانت دھارنی بھی پڑتی ہے. تو جان بھائی وہ ساری گفتگو کرنے کے بعد وہ لطیفہ گوئی تک آ جاتے تھے، وہ کچھ بھی کر سکتے تھے وہ. جی اتنی بے ساختگی. تو یہ تو ایک ٹکٹ میں 2 مزے ہوئے نا. یعنی آپ کو بہت سے لوگ، وہ کہتے بھی تھے میں ایک آدمی نہیں ہوں، کم از کم 2 آدمی، کم از کم. تو وہ سب صحیح کہہ دیتے، وہ 1-2 سے بھی زیادہ لوگ تھے ان کے اندر، بہت سے لوگ. اچھا، اتنا اسی لیے آپ کو ان کی شاعری میں نا ایک دوئی کا احساس، مسلسل ثنویت کا احساس ہوتا ہے. میں یا میں، یہ ردیف رکھی ہوئی ہے. ابھی فرمان آیا ہے وہاں سے کہ ہٹ جاؤں میں اپنے درمیان سے، اپنے درمیان سے. واہ، یہ ان کی بہت 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 سے شعر. ابھی جو آپ کہہ رہے تھے میں دستاویز پر لکھا ہوا نہیں، میرا پسندیدہ شعر ہے بھی وہ، کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ شاعری میں عموماً جو اخلاقیات کا معیار ہے اور جو انسانی شخصیت کا اوج کمال ہے، اس پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے، کجیوں پہ، کمزوریوں پہ. اور اگر یہ ٹیلی ویژن سنا دے، کمینگی پہ زیادہ بات نہیں ہوتی. لیکن جان کا یہ کہنا کہ کبھی خود سے مکر جانے میں کیا ہے، میں دستاویز پہ لکھا ہوا نہیں. شمائلہ، جان کے شعر قدرے مشکل ہیں، گانا اور مشکل ہے، جی. آپ نے کیوں انتخاب کیا؟ مطلب اس طرح سے سوچا تو نہیں تھا. مطلب ایک غزل جب میں گانے بنا رہی تھی تو لکھنے والوں کی کمی تھی اور اتنے پیسے بھی نہیں تھے، تو ہم نے کہا کسی شاعر کو اگر ہمیں مل جائے تو ہم اس کو تو کمپوز حادثاتی طور پہ آپ جان تک؟ ہاں، لیکن اس سے پہلے مجھے کچھ لوگ انٹروڈیوس کرا چکے تھے جان ایلیا سے. آپ نے ایک جگہ یہ کہا کہ جب میں جان کی غزل کا انتخاب کرتی ہوں تو میں شعر کو کھولتی ہوں. یہ شعر کھولنا کیا ہوتا ہے؟ مطلب شعر کو ملٹی ڈائمینشنل تو ہے نا وہ، آپ اس کو چاروں طرف سے تو دیکھ سکتے ہیں، کوئی ایک معنی تو نہیں ہے اس کا. تو ابھی آپ نے جس غزل کا انتخاب کیا ہے وہ کون سی ملٹی ڈائمینشنل غزل ہے؟ اچھا، یہ تو مجھے مطلب میری تو البم ہے 10 غزلیں، اس میں سے مجھے کہا گیا ہے کہ یہ 5 غزلیں آپ نے سنانی ہیں. تو سنائیے. تو یہ جو غزل ہے یہ ہے किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना. तुम मेरी जिंदगी की आदत हो, किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना. किस लिए देखती हो आईना, किस लिए देखती हो
तुम्हें जाना। मैं तुम्हारे दम से जिंदा हूँ, मैं तुम्हारे दम से जिंदा हूँ। मर ही जाऊं, मर ही जाऊं, मर ही जाऊं जो तुमसे फुर्सत हो। तुम मेरी जिंदगी की आदत हो, किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना। ख़वातीन हज़रात, हमारे पास यही गज़ल जो अभी शुमाइला ने आपको सुनाई जॉन साहब की, वो ख़ुद ग़ालिबन जॉन साहब के अपनी आवाज़ में भी है। तो अगर ऐसा है तो हम दिखाई दें उसको। है मेरी आरज़ू के मेरे सिवा, वाह, है मेरी आरज़ू के मेरे सिवा, तुम्हें सब शायरों से वहशत हो। वाह, है मेरी आरज़ू के मेरे सिवा, तुम्हें सब शायरों से वहशत हो। किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो। दास्तां खत्म होने वाली है, वाह, दास्तां खत्म होने वाली तुम है। मेरी आखिरी मोहब्बत हो। हाँ। दास्तां खत्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत। बहुत अच्छा। वाह, दास्तां ख़त्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। और वो ये कि अजीब है मेरी फितरत कि आज मुझे सुकून मिला है तेरे ना आने से। ये जो जॉन साहब का अंदाज़ है। हाँ, ये उनका अंदाज़ ही है। बहुत से शेर है इस तरह के। ये एहसासात के नए रिश्ते बनाना, नया ताल्लुक़ एहसासात के दरमियान पैदा करना, ये उनका एक वस्फ़ है जो बहुत बिखरा हुआ है नज़र आता है। वो लफ्ज़ और शय का नया ताल्लुक़ बनाते हैं, वो एहसासात का नया ताल्लुक़ बनाते हैं। इसीलिए वो आपको सुनने में, नए बच्चों को भी ख़ास तौर पर, वो एक नई बात है। बिल्कुल वो है ही नई बात, बच्चों के लिए नहीं, वो सब हमारे लिए भी नई बात है। मिल रही हो बड़े तपाक के साथ, मुझको यकसर भुला चुकी हो क्या। वाह 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 वाह। ये यानी दो एहसासात से वो एक नया रिश्ता बनाते थे। बहुत करीब आते जा रहे हो, बिछड़ने का इरादा है क्या? क्या कहा इश्क जावेदानी है, क्या कहा इश्क जावेदानी है, क्या कहा इश्क जावेदानी है, आखिरी बार मिल रही हो क्या। वाह। ये यानी दो एहसासात को वो इस तरह पिरोते थे कि उससे एक नई तस्वीर बन जाती थी। तो ये लोगों के लिए और शायरी के लिए एक दिलचस्प तजर्बा होता है। मतलब वो जिस तरह से वो अपने महबूब को बिल्कुल ख़ुद को अपने महबूब से नीचे होने देते नहीं हैं कि मत करो बहस, हार जाओगी। हुस्न इतनी बड़ी दलील नहीं। हाँ। अब ये जो अंदाज़ है, ये मतलब हमें उर्दू शायरी में ये लहजा कहीं और नहीं मिलता। इफ्तिखार भाई, इफ्तिखार आरिफ साहब जो हैं, क्या अच्छा जुमला उनका। उन्होंने कहा कि ये इस जॉन साहब ने लहजे को शायरी बना दिया। वाह। और ये कहा कि बेपनाह का शायर है। हमारे साथ अब शेर की बात हो रही है तो जॉन साहब की नज़म भी बड़ी कमाल की है, शहर आशूब हुआ। और बल्कि मेरे सामने अहमद अदीम कासिम साहब का ये कहना कि मेरे पास सामने इस वक्त जॉन की सिर्फ गज़लिया शायरी है, जी तो चाहता है कि उसकी नज़म शायद के इन अल्फाज पर भी कुछ कहूँ कि तुम्हारे इस तरह हर लम्हा याद आने से दिल सहमा हुआ सा है। और हमारे साथ नज़म का एक बहुत ही अछूता शायर जनाब फ़रत अब्बास शाह हैं। फ़रत भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्लाह का शुक्र करम है। अच्छा, जॉन साहब से आप की साहब सलामत और जॉन साहब की नज़म, क्या किस्सा सुनाएंगे हमें?
जॉन साहब शख्सियत के हवाले से ही इतने मुनफरिद आदमी थे कि उनकी तरह का कोई दूसरा शायर कम अज कम मेरी नज़रों से तो नहीं गुजरा। एक तो उनका बैकग्राउंड जो था खानदानी, वो बहुत ही इल्मी, अदबी और फलसफियाना था, और उनका खानदान और उनके भाई और सब लोग वो आला दर्जे के फलसफे के इल्म से जो है वो मुंसलिक रहे और हमेशा रहे। बहुत ही यानी समझना चाहिए कि रिच एक नॉलेज के हिसाब से, खासतौर पे फलसफे के और इल्म और कलाम के हवाले से वो खानदान पूरा बड़ा काबिल एहतराम है। और वो तो उनके अंदर था ही। दूसरा, जबान पर उनकी दस्तरस जो थी वो भी इस खानदान की भी और जॉन साहब की भी, वो भी एक मिसाली थी और पूरी दुनिया उसको मानती है। जॉन साहब का जो मुझे सबसे बड़ा वस्फ लगा कि जब वो नसर लिखते थे, मेरे घर में ही उन्होंने एक दफ़ा वो जो लिखा करते थे अदारिया, शायद सबरन का था, तो मेरे घर में ही बैठ के उन्होंने एक अदारिया वहाँ से भेजा आदिल साहब को। वो मैं उसकी ज़बान पढ़ के तो बहुत ही यानी समझे कि चौंका भी और बड़ा मुझे हैरत हुई कि अपनी शायरी में और अपनी गुफ्तगू में जितने वो सादा और सलासत के साथ रहते हैं और बिल्कुल तखातब के अंदाज में उनकी नज़में और गज़लें हैं, उतने ही उसके बरक्स जो है वो उससे उतना ही यानी तजाद समझ लें कि मुतजाद उनकी जो दसर थी वो बहुत ही हैवी वेट जिसे कहना चाहिए कि मुरस्सा और नहायत इल्मी के उसको पढ़ना और तह दर तह उसको समझना भी एक आम कारी के लिए भी मुश्किल था। वो बहुत ही यानी मुख्तलिफ था। तो ये इस तरह की परतें किसी शख्सियत में होना एक बड़ा यानी मुझे तो लगता है कि जैसे ये कोई मोइज़ाना हो। मौजज़ाना जो इनफरादियत शख्सी थी वो उनकी शायरी में भी रही। वो इतने बेसाख्ता थे शायरी में भी जितनी वो अपनी जिंदगी में थे। उनके यहाँ गुफ्तगू से लेकर यानी आम सादा मेल जोल की गुफ्तगू से लेकर अदबी गुफ्तगू तक वो लगता था कि जैसे एक बहाव है और एक सलासत है, उसमें रवानी है और बड़ा एक मंतकी इर्तबात होता था उनकी गुफ्तगू में भी, चाहे वो एक सादा बोलचाल आम गुफ्तगू भी होती थी वो। लेकिन शायरी में जो फिर वो पूरे जब दरोबस्त के और एहसास के साथ आता था तो फिर उसकी एक और तरह की शान है। मैं उनकी नज़मों से ज्यादा उनकी जो गजलें हैं वो उनका शहदाई हूँ। हम सभी उसके शहदाई हैं, है ना जी। और ख़ास तौर पे वो जो थी कि बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए ज़बान में क्या, और एक ही वो जो है ये मुझे चैन क्यों नहीं आता, हाँ ये मुझे चैन क्यों नहीं, एक ही शख्स था जहान में क्या, जहान। ये पूरी ये गज़ल जो है वो मैं समझता हूँ कि जदीद गज़ल के अगर पैराए में हम देखें तो शकीब के बाद इतनी शानदार गज़ल देखें कि एक भी संगे मील बहुत होता है। वो हमारे जो अकाबरीन हैं, बड़े जो आलिम लोग थे अदब के, वो हमेशा ये कहा करते थे कि शायर को या मुसव्विर को, किसी भी तख्लीक कार को, उसके जो उसने हाईएस्ट काम किया हो, जो सबसे आला तरीन काम है, उस पे उसको परखना चाहिए और नक़्दो नज़र वहाँ जाके करना चाहिए। रूटीन का कलाम तो आपको मीर के यहाँ भी मिल जाएगा, जी जी, लेकिन जो मीर के बातर जो है उनके अशार, जिनको वो निश्तर भी कहा जाता है, वहां पे जाके मीर के कद काट का असल में अंदाजा होता है कि अब वहां पे कौन आके खड़ा होता है, दूसरा कोई। जी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक गजल ही ऐसी थी जी कि जिसके इर्द गिर्द तो मुझे कोई दूसरी गजल नहीं मिलती। और बहुत से ऐसे शेर हैं फिर भाई, हासिल कुन है ये जहान ख़राब, यही मुमकिन था इतनी उजलत में। बहुत शुक्रिया, आप शामिल गुफ्तगू हुए। ये जो हमारा भाई अंदाज़ है फब्दी कसने का, मतलब यही शेर कि हासिल कुन है ये जहान ख़राब, यही मुमकिन था इतनी उजलत में। अब ऐसी अच्छी फब्दी है, क्या टका के इस पे लोग तनकीद भी करते हैं, कहते हैं ये कोई फब्दी कसने का मकाम था। मुझे पसंद, लेकिन फब्दी नहीं, आपने सही कहा कि ज़रा तंज का एक उनसुर इसमें, लेकिन बड़ा खूबसूरत है और बहुत सी जगह हमें नजर आता है। अच्छा, मैं यहाँ पर मौका मिला तो बात कर लूँ। हमारे कोई दोस्त कहते हैं भाई जॉन भाई के यहाँ शौक़ इनकार तो है, ज़ौक़ इनकार नहीं। तो इस शेर का हवाला भी देते हैं कि ये देखिए। तो मेरा ख्याल है कि ये जो शुरफा है ना,
اگر آپ پوئٹک لائسنس نہیں دیں گے تو پھر آپ کو انکار ہر حالت میں برا لگتا ہے. یعنی آپ پھر آپ گنوانا شروع کر دیں کہ دیکھیں ہم نے حوصلے پروردگار تو یہ کیا حوصلے پروردگار، یہ پھر کیا آپ استعمال. اچھا علامہ کہہ رہے ہیں کہ بتا کیا تو میرا ساقی نہیں ہے، تیرے شیشے میں باقی نہیں. سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بخیلی ہے یہ، بخیلی ہے یہ. تو اصل بات یہ ہے کہ جان بھائی نے ہاں اب بیرازدار کا چلیے وہ تو ہو گیا. یہ بخیلی لفظ دیکھیے کیا استعمال. لیکن اگر آپ پوئٹک لائسنس نہیں دیں گے تو پھر تو آپ. لیکن واقعہ تو یہ بھی ہے کہ بہت مدت بعد کسی نے پوئٹک لائسنس یہ استعمال کیا ہے. ہاں اس طرح ویسے تو شعراء کرتے ہیں نا، سب سے بڑا موضوع ہے خدا. جی بالکل بلا شبہ تو وہ کرتے تو ہیں لوگ، لیکن اس طرح ایک طنز کے انداز میں، اور پھر کس قدر رواں شعر لکھا ہوا ہے. یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا، یہ بھی اسی طرح ہے، طنز ہے. لیکن کس طرح کے شعر آپ دیکھیے کتنے رواں، اور یوں لوگوں کے زبان پر ہیں وہ. جی اور آپ اس میں گستاخی بس ڈھونڈ لیجیے، ہے نہیں. یہ طنز تو ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں یعنی ان کا آپ خود کہنا تھا کہ میں اگنوسٹک ہوں. تو وہ جو ہر آدمی میں کبھی نہ کبھی لہر آ جاتی ہے، آپ سوال کرتے ہیں، تو اس کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ شعر لاجواب شعر ہے. اور بائی دا وے یہ جو جان بھائی کا معاملہ تھا نا، ہم ان کی شخصیت پہ بہت بات کرتے ہیں. شاعری پر کہا جاتا ہے کہ آپ تو کم بات کرتے ہیں شاعری پر. آپ بھی ابھی کہہ رہے تھے کہ یار شاعری پر زیادہ بات ہونی. میں سمجھتا ہوں ہم لوگ جو ہیں ہمیں ان کی شخصیت کے بارے میں مزید باتیں ریکارڈ کروا دینی چاہیے. بالکل، کیونکہ ان کی شاعری ان کی شخصیت کو سمجھے بغیر مشکل ہے سمجھنا. وہ ان کی شخصیت جو ہے اتنا اچھا پرتاؤ ہے ان کی شاعری. یہ دونوں بالکل گندھی ہوئی چیزیں ہیں. یہ جو آپ کہتے ہیں نا لہجے کو شاعری بنا دی، مکالمے کا انداز ہے. اور ان کی شاعری میں جو آپ کو جھنجھلاہٹ بھی نظر آتی ہے، یا کبھی چڑچڑا پن نظر آتا ہے، یا جو علمی سطح، یہ ساری ان کی شخصیت ہے جس کا عکس آپ ان کی شاعری میں دیکھتے ہیں. بہت گندھی ہوئی ہے شخصیت اور شاعری. جی اب جیسے افتخار عارف کا آپ ہی کی کتاب میں ان کا، جس میں آپ کا مضمون ہے، اسی میں ان کا بے پناہ شاعر ہے. اب یہ کیا اچھا لفظ ہے. کیا اس میں لکھتے ہیں، اور یہ جو آپ نے بھی بات کی اس کے اوپر بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنا کام جان کا ہے، اور جو جان کی تکنیک ہے شعر کی، اور جو جان کے شعر کی بنت ہے، اور جو جان کے مضامین ہیں، اور جو جان کا ابلاغ ہے، یہ پورا ایک ڈیڈیکیٹڈ جانرا ہے ریسرچ کا. اور ابھی تک یہ انٹیپڈ ہے اس کے اوپر. اور آپ جیسے دوستوں کے بارے میں انہوں نے یہ کہا، لکھا ہے مضمون میں کہ جو جان کو جانتے ہیں انہیں جان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ لکھنا چاہیے اور ڈاکومنٹ کر دینا چاہیے. کمنگ بیک ٹو جانز لائف، ہم واپس آتے ہیں. جان صاحب نے رسالہ نکالا، رہ گئے. ایک ایسا شاعر کہ جو اتنا انسپائر کر رہا ہے، وہ پے در پے فیلئر کیوں ہے؟ اپنی نجی زندگی میں شادی نہیں چلی، کاروبار آپ نے خود بتلایا، دونوں میگزین، دونوں ڈائجسٹ نہیں چلے. پھر وہ جس انداز سے بات کیا کرتے تھے اپنے پروگریسو آئیڈیلز کی، ویسم دوہی صاحب کے بھائی کی جب شہادت ہوئی تو ایک وہ بھی سیٹ بیک ہے. کیا سبب ہے کہ اپنی ذاتی زندگی میں جان صاحب بظاہر بڑے ناکام نظر آتے ہیں؟ نہیں، وہ خود دیباچے میں لکھتے ہیں کہ میں رائے گاہ گیا اور مجھے رائے گاہ ہی جانا چاہیے تھا. تو وہ ناکام ہی ہونا چاہیے تھا انہیں. یعنی جو ہمارے پیمانے ہیں ان کو معاشی طور پر یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ان کے کارنر پلاٹ ہوتے کہیں پر. یہ تو کام نہیں تھا ان کو ناکام ہی ہونا، انہیں ناکام ہی ہونا چاہیے. یہی تو ان کی شخصیت تھی کہ وہ معاشی طور پر، ان کو معاشی طور پر بھی اور ویسے بھی ان کو ضرورت تھی کہ ان کا خیال رکھا جائے. ان کا ہر لحاظ سے خیال رکھنے کی ضرورت، خاص طور پہ جب عمر گزرتی گئی نا تو وہ بہت یعنی بے آسرا سے لگتے تھے وہ، کہ وہ کہیں بھی سو جاتے تھے اور کہیں بھی چلے جاتے تھے، کہیں بھی پڑے رہتے تھے. یہ ان کا، جیسے وہ کہتے بھی تھے کئی دفعہ، یعنی رات گئے کہا کرتے تھے کہ اقبال کا گھر تھا، فیض کا گھر تھا، فیض کا گھر تھا، ان لوگوں کے گھر تھے، میرا گھر نہیں، میرا گھر نہیں. اور گریا کرتے تھے.
اچھا پھر وہ شادی ان کی جو بھی ہوئی آپ نے جیسے کہا، وہ پھر اس کو اس میں تلخی بھی آ گئی بہت، دونوں باتیں بھی ہوئیں، جو بھی ہوا، لیکن یہ کیسی بات ہے کہ وہ آخر تک یعنی آخری دنوں تک وہ اس سارے قصے کو یاد کر کے انتہائی رنجیدہ ہو جاتے تھے اور گریہ کرتے تھے اور اپنے جیسے خود کلامی سے شروع کر دیتے تھے کہ تم نے یوں کیا، میں نے جب اگر مجھ سے یہ کوتاہی ہو گئی تو تم نے یوں کیوں، اس طرح وہ مکالمہ شروع کر دے خود سے، خود کلامی کے انداز. تو کیا بہت پیچیدہ شخصیت ہے جان ایلیا؟ اب پیچیدہ تو ہے. آپ دیکھیں نا کہ شاعر جو ہے، فنکار جو ہے، وہ تو پیچیدہ ہی ہوتا ہے. یعنی جو اصل شاعر ہے، جو اصل فنکار ہے، وہ پیچیدگی ہوتی ہے اس کے اندر. اور جس طرح وہی پیچیدگی یہ ہے کہ ایک طرف اتنی بے ساختگی اور ایک طرف اتنی پیچیدگی، اور کیونکہ وہ اپنی ایک دنیا کے شہری ہوتے ہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ وہی دنیا ہو جس میں آپ کے بیوی بچے رہ رہے ہیں. اچھا ایک اگر تنقید کی جسارت ہو جائے، کیونکہ انسپریشن ہے جان آج کے نوجوان کی، وہ اتنا سیلف پٹی میں کیوں ہے؟ میں بھی عجیب ہوں اور اتنا عجیب کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. یہ جو سیلف پٹی کی، اور آخری آپ جیسے دوستوں نے انہیں نکالا ورنہ وہ کمرے میں بند ہیں، ابھی آپ نے فرمایا کہ کہیں بیٹھ گئے، مجذوبیت کی سی ایک کیفیت جان میں نظر آ رہی ہے. یہ کیا ہار مان لی تھی جان نے، یا جتنے ان کے آئیڈیلز تھے ان کی شکست؟ دیکھیں شکست کا تو وہ بارہا اعتراف کرتے ہیں کہ میں ہارا ہوا آدمی ہوں، میں پچھڑا ہوا آدمی ہوں، میں تباہ حال آدمی ہوں، یہ تو وہ کہتے تھے. لیکن انہوں نے یہ جتنی بھی کیفیات ہوتی ہیں، ان سب کو انہوں نے ایندھن کے طور پر استعمال کیا ہے اپنی شاعری کے لیے. اسی لیے آپ جو رتب الاذاں ہیں آج آپ کہہ رہے ہیں یہ تھا، یہ سارا ایندھن تھا، یہ سارا خام مال تھا ان کا جسے انہوں نے شاعری میں ڈھالا ہوا. اور اسی لیے آپ ان کی شاعری کی اس طرح مدح کر رہے ہیں. یہ سارے جو تجربات ہیں، یہ ان کی جو ناکامیاں ہیں، اور ان میں کئی کامیابیاں بھی ہیں. یعنی وہ بطور شاعر بڑے شاعر تھے اپنی زندگی میں، اور معروف آدمی تھے، اور وہ جہاں نکلتے تھے لوگ انہیں پہچانتے تھے، اکٹھے ہو جاتے تھے. یہ بھی تھا. اچھا شاعر حساس ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہوتا ہے، لیکن یہ تو کوئی میلو ڈرامہ کی سطح ہے. میں اس لیے اپنی کتاب نہیں چھاپ سکا کہ میرے والد کے کلام چونکہ کبھی نہیں چھپ سکا تھا، ان کے جتنے مضامین تھے، اور مجھے بڑا اس کا ملال تھا کیونکہ میرے حوالے کر کے گئے تھے، تو میں کتاب نہیں چھپاؤں گا. ہاں اب دیکھیے یہ جو معاملہ ہے نا، یہ جو آپ نے ایک بات کی، ایسی اور بہت سی مثالیں ہیں کہ بھئی ان میں تھیٹرکس بہت ہیں. بہت تھیٹرکس آپ پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں انہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اچھا تھیٹر کے دلدادہ بھی تھے؟ تھیٹر خود کرتے تھے. آپ کی اجازت ہو تو میں وہی نیاز مندانہ سے ایک اقتباس پڑھنا چاہتا ہوں جو یہ بتلا دیتا ہے. میری عمر کا 8واں سال میری زندگی کا سب سے اہم اور ماجرا پرور سال تھا. اس سال میری زندگی کے 2 سب سے اہم حادثے پیش آئے. پہلا حادثہ یہ تھا کہ میں اپنی نرگسی انا کی پہلی شکست سے دوچار ہوا، یعنی ایک قتالہ لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا. دوسرا حادثہ یہ کہ میں نے پہلا شعر کہا، چاہ میں اس کی تماچے کھائے ہیں، دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی. جس دن پہلا حادثہ پیش آیا وہ دن نہ ہفتے کے دنوں میں سے کوئی دن تھا اور نہ مہینوں کے دنوں میں سے کوئی دن. وہ دن تو سال کے 365 دنوں کے علاوہ ہی کوئی دن تھا. وہ تاریخ اور تقویم کا کوئی دن نہیں تھا، بلکہ زمان مطلق یا دہر ایبسلوٹ ٹائم کا کوئی دن تھا. اگر زمان مطلق یا دہر کا کوئی دن فرض کر لیا جائے تو میں نے اظہار محبت کا جو طریقہ اختیار کیا وہ بھی انتہائی عجیب و غریب تھا. وہ طریقہ یہ تھا کہ وہ سامنے سے آ رہی ہوتی تو میں اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے لڑکی مجھے تم سے محبت ہے. اصل بات یہ ہے کہ میں اظہار محبت کو انتہائی ذلیل کام سمجھتا تھا، اور اپنے اچھے دنوں میں میں نے یہ ذلیل کام کبھی نہیں کیا. پلوٹنس نے ایک جگہ لکھا ہے، مجھے اس بات پر بہت ندامت ہے کہ میں جسم میں ہو کر پایا جاتا ہوں. میں بھی اس زمانے میں اس احمقانہ انداز میں سوچا کرتا تھا. میں نے اپنی افلاطونی محبت کے ہیکل تعمیر کی تھی، اس میں ہر وقت لوبان اور دوسرے بخارات کی خوشبو مہکتی رہتی تھی. ایک دن کا ذکر ہے کہ وہ لڑکی ہمارے گھر آئی. میں اس وقت کھانا کھا رہا تھا. میں نے اسے دیکھتے ہی فوراً لقمہ نگل لیا.
محبوبہ کے سامنے لقمہ چبانے کا عمل مجھے انتہائی ناشائستہ، غیر جمالیاتی اور بیہودہ محسوس ہوا۔ میں اکثر یہ سوچ کر شرمندہ ہو جایا کرتا تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر کبھی کبھی سوچتی ہوگی کہ میرے جسم میں، مجھ جیسے لطیف لڑکے کے جسم میں بھی میدے جیسی کثیف اور غیر رومانوی چیز پائی جاتی ہے۔ اگر آپ تاریخ کے کسی ہیرو یا کسی دیوی کا مجسمہ دیکھ کر یہ سوچیں کہ زندگی میں اس کی شخصیت کے جسم میں بھی میدا ہوگا اور اس میں انتڑیاں ہوں گی، تو کہیں آپ کو دھچکا نہیں لگے گا؟ یہ مضمون کوئی نہیں باندھ سکتا۔ پھر وہ مثالیں بھی دیتے تھے، ہم ان سے پوچھتے تھے یہ جو آپ نے لکھا ہے یہ کیا ہے، تو پھر وہ ہستیوں کے نام لیتے تھے تاریخ کی کہ آپ ذرا سوچئے، آپ یہ تصور کر سکتے ہیں۔ اس میں مجھے یاد ہے کہ ہیلن آف ٹرائے کا بھی انہوں نے ذکر کر دیا۔ اچھا، ہیلن آف ٹرائے کا بھی؟ اچھا، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کا میدا بھی ہوتا تھا اور انتڑیاں بھی ہوتی تھیں اور سو آن۔ اچھا، ایک اور جو نکتہ ہے جان کی شاعری کا، وہ بہت زیادہ کیوں، کیسے، کہاں، ان الفاظ کا انتخاب ان کے ہاں ہمیں بہت زیادہ ہے۔ وہ یہ صرف سوال کی کیفیت ہے یا جان جو ہے وہ معنی آفرینی میں کہیں اور نکل رہے ہیں؟ باز آ جائیے کہ سب فتویں آپ کی کیوں کے اور کیا کہیں؟ ہاں، جوہان بھائی یہ کہتے تھے اور یہ ان کا سوچا سمجھا ایک عقیدہ تھا۔ عقیدہ کا لفظ ویسے ان کے لیے نہیں بولنا چاہیے، ان کی سوچی سمجھی رائے تھی کہ یہ جو وہ سمجھتے تھے کہ کیا آخری بات کیا ہوئی، آپ نے کیا کہا؟ میں نے یہ کہا کہ یہ کیوں، کیا؟ ہاں، وہ کہتے تھے کہ بھئی دیکھو جواب جو ہے یہ اہم نہیں ہے، اہم چیز ہے سوال۔ تو وہ سوال کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، سوال اٹھانا، سوال کرنا، یہ وہ ان کا خیال تھا کہ اس کی حیثیت زیادہ بڑی ہے۔ ایک اعلیٰ سوال کرنا جو ہے وہ جواب پھر زمانے ڈھونڈتے رہیں گے اس کا، لیکن سوال کرنا اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کے وہ قائل تھے۔ تو لہٰذا اب جو میں نے پہلے بھی بات کی کہ وہ اصل میں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہی ہے ساری شاعری ان کی، وہ سوال کرتے ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں، وہ لا کے آدمی ہیں، انہیں انکار کے، تو وہ انکار کرتے ہیں۔ جو بھی آپ کو یہ اسٹیبلش چیزیں نظر آتی ہیں چرچ سے لے کر، اور جو بھی اسٹیبلشڈ آرڈرز ہوتے ہیں، وہ ان کو کویسچن کرتے ہیں۔ تو یہ جو کامنزم ہے یہ بھی تو ایک کویسچن تھا نا، کہ بھئی یہ کیپٹلزم کے خلاف بھی انہوں نے بڑی باتیں لکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھئی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ تاریخ کی کوئی معزز مقدس ہستی کیپٹلسٹ سرمایہ دار ہوتی؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ تو انسان دوست نظام کون سا؟ جو کویسچن کر رہا تھا اسٹیبلشڈ آرڈر کو، اور آج بھی کرتا ہے، اپنے رنگ میں کرتا ہے، لیکن بہرحال وہ جو ایک رو ہے تاریخ کی، وہ اس رو کا حصہ تھے، اور ان کو اس بات پہ فخر تھا کہ ہم سوال کرنے والے لوگ۔ اب شمائلہ نے پوری البم کی جان صاحب پہ، شمائلہ آپ کو یہ کیوں، کیا کہ کوئی جواب ملے؟ ملے۔ اچھا، یہ تو ہم آپ سے پھر کبھی تفصیل سے پوچھیں گے اور تخلیے میں پوچھیں گے کہ کیا جواب ملے، لیکن اب یہ بتلائیے کہ کون سی غزل شامل کر دیں گے آپ پروگرام میں؟ اداسی۔ روح پیاسی کہاں سے آتی ہے، یہ اداسی 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 کہاں
तेरी खुशबू ओके बासी कहाँ से आती है ओके बासी कहाँ से आती है ये उदासी कहाँ से आती है ये उदासी कहाँ से आती है मेरी देवी चली गई है कहाँ उसकी दासी कहाँ से आती है ये उदासी कहाँ से आती है ये उदासी कहाँ से आती है ये उदासी कहाँ से आती है साल हा साल और एक लम्हा कोई भी तो न इनमें बल आया खुद ही एक दर पे मैंने दस्तक दी खुद ही लड़का सा मैं निकल आया मैं जिस अजियत से दो चार रहता हूँ मतलब मैं रात भर जागता हूँ एक ऐसी बीमारी है मैंने कई मरतबा कोशिश की मेरी अकली तौर पर तरबियत न हुई होती अकलियत पसंद आना रैशनलिज्म तो मैं यकीन खुदकुशी कर लेता क्यों न चेहरों पे अब वो रंग खिले अब तो खाली है रूह जज्बों से अब तो खाली है रूह जज्बों से अब भी क्या हम तपाक से न मिले भाई रंग के बारे में कहना बड़ा मुश्किल है वैसे वो फौरी तौर पर जो मेरे जहन में रंग आते हैं वो है सब्ज और सुर्ख तो ये सबसे ज्यादा नुमाया किस्म के रंग हैं और जमालियाती कैफियत रखते हैं ये अहदे वाबस्तगी को भूल गया यानी तू वो हो वाकई हद है मैं तो सचमुच सभी को भूल गया और मैं जो कुछ करना चाहता हूँ मैं नहीं कर पाता यानी एक आदमी ज़हनी काम करता है और ज़हनी पर हमला हुआ है यानी बेख्वाब ज़हन क्या करेगा हमने वफा के नाम पर सारे वफा नहीं किया खुद को हलाक कर लिया खुद को फिदा नहीं किया मेरे ख्याल में सही नहीं कि शायर जब तक तबाह ना हो उस वक्त तक वो शायरी नहीं कर सकता इनको जब तक उसे दिख ना हो टीवी ना हो तो मेरे ख्याल में गलत है देखिए शायर एक ज़हनी अमल है ना और जहन को सुकून चाहिए जी तो अजियत ज़दा जहन यानी मेरे ख्याल में बड़ा तख्लीकी कारनामा अंजाम नहीं दे सकता रेडियो पाकिस्तान से जॉन के इंटरव्यू के इक़्तिबास और लाहौर आर्ट्स काउंसिल के मशायरे की कुछ झलकियाँ क्या अच्छी बात कही कि मुझे सफ़ेद और सुर्ख रंग पसंद हैं कहना ही क्या कि शौक़ के रुखसार सुर्ख हैं जब हर्फ शौक़ से लबे गुफ्तार सुर्ख हैं और अब उस मताए रंग का अंदाज़ा कीजिए शौक़ तलब से जिसके ख़रीदार सुर्ख हैं और तुग़यान रंग देखिए लाल रंग का पेशस वरूद कूचा व बाजार सुर्ख हैं मतलब ये सुर्ख हैं का क्या रदीफ उठाया है कहाँ ये तो अंदाज़ ही मुख्तलिफ है एक तो उनका मरगूब तरीन रंग है ये वजूह इसकी हैं कई यानी खून थूकने से लेकर ये भी बांधा है हाँ खून थूकने से लेकर मार्क्सिस्ट तक ये रंग उनको मरगूब था इसका जिक्र भी वो करते थे फिर वो रदीफ़ की अब आप इस तरह देखिए कि ये ख़याल का मामला तो है ही लेकिन ये क्राफ्ट का मामला भी है आप देखिए रदीफ़ कैसी चुनी है उन्होंने इसी तरह वो पेंटिंग भी तो करते थे ना यानी रंगों के साथ भी खेलते थे तो उनकी एक नज़म भी है इसमें शायद आपकी नज़र से तो यकीनन गुजरी होगी
अब वो कपड़े बदल रही होगी हाँ, जी, वो जो जी, जी। नज़्म है, उसमें लाइट्स का जिक्र है, तो साथ कहते भी थे कि अभी मैंने पेंटिंग किया, ज़रा ये देखो। अच्छा, खुद अपने हाँ, शेर को कह रही है। घर में नहीं बैठे हुए मजलिस में कि भाई मैंने इसमें, यानी ये मेरे बाबा का फ़न है मुसव्विरी, तो ये कहीं कहीं मेरी शायरी में भी आ जाता है, मैं मुंह कलम से शायरी भी करता हूँ, यानी ब्रश जी, से जी, शायरी ब्रश की। तो ये इस तरह वो किया करते थे। आपने मजलिस का जिक्र किया, मजलिसी आदमी थे। अच्छा, ये एक और इंतहाई। कंट्रास्ट है जॉन की शख्सियत में। एक तरफ इंफालियत पसंद है, शिकस्ता है, ख़ुद को नाकाम कह रहा है, और दूसरी तरफ उन जैसा कराची की महफिलों में मजलिसी शख्स कोई नहीं था। हर आदमी कहता है मैं जॉन का दोस्त। हाँ, ये उनका यानी मोहब्बत, आप सोचिए ना कैसी बेतकल्लुफ़ी से मिलते थे वो, कि वो लगता था कि मैं तो सबसे करीब इनके, और इतनी जल्दी आ गया। मैंने जब ज़िंदगी में पहली दफ़ा उनसे फ़ोन पे बात की थी, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं आपका मद्दाह हूँ, उन्होंने कहा मैं तुम्हारा मद्दाह हूँ। तो मैंने कहा ये क्या, किस किस्म की गुफ्तगू हो रही। तो मैंने कहा मैं जॉन साहब चाहता था कि मैं आप अगर कल परसों कोई वक्त मिल जाए तो। उन्होंने कहा कल आज परसों के क्या होता है, अभी आओ। ये उनका तरीका था गुफ्तगू का। तो आप इससे अंदाज़ा कर खींच ले। सकते हैं, हाँ मतलब खींच इसी लेते के। कि मैंने पहला उनका एक शेर पढ़ा तो उन्होंने कहा ये तुम्हारा। मैंने कहा बड़ी नवाज़ है, ऐसे ही जैसे तकल्लुफ़न कहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये मैं अगले मजमूए से निकाल दूंगा, अच्छा, ये शेर तुम्हारा हो गया आज। यानी ऐसी गुफ्तगू कि जो आदमी जानता ना हो उनके ढब को, वो कहता भाई ये क्या, ये किस किस्म का। तो इसलिए आपको बहुत से लोग मिलते हैं जो कहते हैं भाई जॉन साहब तो सबसे हमारे करीबी दोस्त हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। यानी वो मेरे पास, मेरे तो ये था कि वो मेरे पास आकर रहा करते थे, लाहौर जब आते थे तो मेरे पास रहते थे और महीनों रहा करते थे। तो फिर इसी दौरान वो जो असहाब कहते हैं ना कि भाई हमारी तरफ आ गए, वो मेरे ही घर से 2 दिन के लिए जाते थे, ज़रा तब्दीली आबो हवा के लिए, और फिर वापस आ जाते थे। अच्छा। ये उनका वतीरा। रोज़मर्रा मामूलात क्या थे जोश के? खाने के शौकीन, आमतौर पे खाने की सुन लीजिए अब, खाने का वो शोर इतना मचाते थे। अच्छे, मैंने सुना है वो कहते थे मैं बकरा खा जाऊंगा आज पूरा, बकरी का गोश्त आएगा, वो यूं होगा, पारचे होंगे, और मैं खा नहीं सकते थे वो, तो एक लुकमा खाते थे वो। वही जैसे लेकिन पहलवान उस पे, थे। हाँ जैसे पहलवान थे ना, उसी तरह वो खाने का जिक्र बड़ी रग़बत से करते थे, और बातों से ही अपना मज़ा वो पूरा कर लेते थे कि ये पकेगा आज, ये पुलाव बनवाओ। फिर वो पुलाव बना दिया एक दफ़ा घर में हमारे, तो मेरी खुशदामन साहिबा ने, तो उन्होंने कहा भी मैंने शानुल हक हक्की के बाद आज तक किसी और घर से ऐसा पुलाव नहीं खाया था जो तुम्हारे, और ऐसी उन्होंने तारीफ़ शुरू कर दी कि आज तक मुझे याद। अच्छा, तो ये वो किया करते थे। अच्छा, खाने का मामला, वो कुछ नहीं खाते थे, वो सुबह उठ के पापे खाते थे, कहते पापे मुझे मंगा दो, रस तो थोड़े से खा लिए, तो वो हज़म इतनी ज़्यादा हैवी चीज़ नहीं कर सकते, वो बड़े सॉफ्ट सा कुछ खाना खा लिया, और खाने से उनकी कतन कोई रग़बत नहीं थी, खाने से नहीं थी। अच्छा, सिर्फ खाने से नहीं थी। अच्छा, जो हुलिया उनका जो जॉन साहब का मशहूर है, आपने ख़ुद लिखा कि ख़ुद को बना सवार के पेश करना चाहते हैं, लेकिन कंगा करना गवारा नहीं करते हैं, और वो बाल हैं उनके, वो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कॉलेज गोइंग लड़कों में मकबूल भी बहुत हुआ उनका हेयर स्टाइल, बहुत ज़्यादा। वो एक ट्रेंड थे, इस हवाले से फैशन आइकन थे। जो उनकी दीगर मसरूफियात थी, उनमें जैसे आपने जिक्र किया कि दोस्ती, लेकिन खुद ही फिर इस न्याज़मंदाना में लिखते हैं कि बहुत अरसे से क़ता ताल्लुक़ हो गए, और बहुत मुद्दत बाद लोग खींच के वो जश्न दुबई में गए, वहाँ से सलीम जाफ़र एज इफ रीबर्थ होती है जी हाँ, उनकी। जी हाँ। मशायरों का मकबूल तरीन शायर है वो, और ये वो अहद है जब फराज मौजूद हैं, जब मुनीर नियाज़ी मौजूद हैं, जब परवीन शाकिर मौजूद हैं, जी जी। और इसके बावजूद वो अपने, देखिए वो एक तहजीब के आदमी हैं, यानी उन्होंने मजलिस देखी है बहुत, उन्होंने मेंबर देखा है, उन्होंने थिएटर देखा है, तो ये सारी उनकी तरबियत हुई हुई, और उस सारे उन्होंने एलिमेंट्स को इकट्ठा करके अपना एक तरीका बनाया होगा शुरू के दिनों में। बाद में तो खैर वो उनकी एक सेकंड नेचर थी, उसी तरह पढ़ते थे। लेकिन जब इसको उन्होंने बनाया, फॉर्मुलेट किया होगा इसको, तो ये इंतहाई ज़ूद असर वो चीज़ थी। और आप यकीन जानिए कि वो मार्केटिंग के बहुत आला दिमाग था उनका। वो लगता तो था कि वो मजजूब हैं, और लेकिन वो बहुत बेमाजरा नहीं थे, बेहोशी में भी बेमाजरा नहीं थे। उनका दिमाग, आप देखिए ना, ये उनकी मार्केटिंग ही तो थी। उनका कौन सा पीआर मैनेजर था? शायर मशहूर होते हैं यहाँ पर, को पीछे हुकूमत लग जाती है किसी के,
کسی کے انجمنیں لگ جاتی ہیں, کوئی لیفٹ کے لوگ, اتنی بڑی آرگنائزیشن وہ لگ جاتی ہے, کوئی ایوارڈ ملتے ہیں, کوئی دوسری لینن پرائز ملتا ہے, کبھی کچھ ہو. ایک ذرا اسٹیچ, جان بھائی کے پیچھے کچھ بھی نہیں تھا, وہ تو خود ہی ہیں, وہ اپنی یعنی سب سے بڑا اشتہار اپنا وہ خود ہیں. ان کو لوگ دیکھتے ہیں, دلچسپی ہو جاتی ہے, ان کو پڑھتے ہیں اور دلچسپی بڑھتی ہے. تو وہ یہ ان کا پڑھت کا ایک طریقہ تھا, اور بیچ میں جب وہ گفتگو کرتے تھے لوگوں سے, یہ سارا ان کا ایک انہوں نے بنایا ہوا تھا یہ سارا. اور جیسے سب لوگ بناتے جی ہر آدمی بناتا ہے, ایک طریقہ بناتا ہے مجھے کیسے پڑھنا چاہیے کہ یہ زیادہ پر اثر ہو شعر میرا. تو انہوں نے جو طریقہ بنایا وہ حد تھی, وہ تو لوگوں کو پکڑ لیتے تھے نا, اور وہ کبھی کسی مشاعرے سے اٹھ کے آرام سے نہیں گئے. لوگ یہ کہہ رہے ہوتے تھے دوبارہ پڑھیے دوبارہ, تو اس دوران وہ بس نکل جاتے. یہ ان کا ہم نے دیکھا بے شمار مشاعروں. اچھا, میں اگر آپ کے اسی مضمون کا ذکر کروں جو آپ نے جان کی وفات پہ لکھا, تو آپ نے اس میں کئی وعدوں کا ذکر کیا ہے کہ جان سے آپ نے یہ وعدہ بھی کیا تھا, یہ وعدہ بھی کیا تھا. شاید ان میں سے کوئی بھی وعدہ وفا نہیں ہوا. وہ کیا وعدے تھے اور وہ وفا کیوں نہیں ہوئے؟ مجھے تو نہیں معلوم, میں نے تو لکھا بھی ہے, میں نہیں جانتا کہ وہ وعدے کیوں وفا نہیں. میں بھی تو شاید انہی کا مخ بچا, یعنی شاعر نما آدمی تھا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ بہت سی باتوں میں سے یہ بھی کہا کہ آپ یعنی کا پیش لفظ لکھیے, اور کم از کم یہ واقعہ لکھیے کہ ہم نے کیسے طے کیا اس کا نام. ہم بیٹھے ہوئے تھے, وہ جان بھائی نے کہا اس کا نام کوئی فارسی کی ترکیب بتائی, میرے ذہن سے نکل گئی ہے. ویسے ان کے دوستوں کو معلوم ہے, تاکو جاکو فارسی کی مغلق سی ترکیب تھی. تو میں نے انہیں کہا کہ جان بھائی یہ نام نہیں رکھیں گے آپ. تو انہوں نے کہا, ہم ذرا ایڈوانٹیج لیتے تھے نا, ان سے چھوٹے تھے اور وہ ہم سے ذرا پیار بھی لاڈ بھی کرتے تھے. تو ہم نے کہا جان بھائی یہ کوئی نام نہیں ہے, چھوڑیے اسے. تو انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں, میرے سب احباب نے کراچی میں, یہ تو ہم نے فائنل کر دیا ہے. تو میں نے کہا نہیں جان بھائی یہ نام نہیں چل سکتا, شاید آپ کا نام تھا نا پہلا, اب آپ مفرد لفظ رکھیں گے. تو یہ تو لگتا ہے آپ متاثر کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ عالم آدمی ہیں, تو آپ کے ذہن میں یہ احساس ہے کہ آپ ایسا نام رکھیں جس سے آپ کی علمی فضیلت اور مرتبہ بھی سامنے آ جائے. تو جان بھائی کچھ عرصہ سنتے رہے, کچھ دیر, پھر انہوں نے کہا اچھا. پھر ان کو بہت سی گفتگو کے بعد جب ہم نے یعنی نام تجویز کیا, تو میں نے لکھا بھی ہوا یہ کہ انہوں نے یعنی کو کئی طریقے سے ادا کرنا شروع کر دیا. یعنی اس طرح مختلف طرح سے وہ بولتے رہے. ہاں, تھیٹر کے آدمی. تو پھر آخر انہوں نے کہا بھائی یہ بات لگ رہی ہے. پھر وہ انشاء صدر ہو گیا, انہوں نے کہا بھائی یعنی ہی نام ہوگا. اچھا, میں نے پھر وہ پیش لفظ نہیں, آپ نے جو سوال پوچھا نا, میں پیش لفظ نہیں لکھ سکا. یہ میری زندگی کا سب سے بڑا اعزاز ہوتا کیا کہ آپ اس کا پیش لفظ لکھتا. پھر انہوں نے شکیل عادل زادہ کو, یہ شکیل بھائی کو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جب تم لکھو گے اس کا پیش لفظ تو اس میں یہ اس کا شکریہ ادا کرو. تو انہوں نے ایک میرا نام اس میں. آپ نے تھیٹر کا ذکر کیا ہے, اور اسی میں آپ کے مضمون میں ایک اور جو آپ نے وعدہ کیا تھا وفا نہیں ہوا, وہ بڑی بلیک کامیڈی لگتی ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کا جنازہ بڑا شایان نشان ہو, اس میں پھول برسائے جائیں اور دو یا لوگ کھڑے ہوں, یا پورا تھیٹر کا منظر, تھیٹر پورا ایک ڈرامٹائز کر کے وہ اسے. کہتے میں سامی النسل ہوں, تو ہمارے جنازے جو ہیں وہ شان و شوکت اور کر و فر نظر آنا چاہیے. یہ بھی ایک وعدہ تھا. ہاں, کہ آپ اس طرح جنازہ جائے جس میں شرکاء جو ہیں وہ سینہ کوبی کریں اور خاک اچھالیں فضا میں. شمائلہ, بہت مختصر سے جواب, جان سے آپ نہیں ملی. جی. اگر مل لی ہوتی تو کیا تبصرہ ہوتا؟ مزیدار انسان تھے. مزیدار انسان. ہاں, خواتین حضرات, شمائلہ کے لیے مزیدار انسان تھے, اس لیے کہ نئی نسل کو اس مزیدار انسان نے اپنی جانب ایسے کھینچا ہے کہ وہ بچے کہ جو زبان اردو سے تو شاید شغف نہ رکھتے ہوں, لیکن وہ جان سے اس درجہ متاثر ہیں کہ جیسے غزنوی صاحب نے کہا, ان کا ٹویٹر, ان کا فیس بک, ان کا انسٹاگرام جان سے خالی نہیں ہے. وقت جان پہ بات کرنے کا انتہائی مختصر تھا کہ 2 گھنٹے کی نشست اور جان کی ہمہ جہت شخصیت. ایک ہی حادثہ تو ہے, اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کی گئی, بات نہیں سنی گئی. خواتین حضرات, کوشش ہوگی کہ رات گئے میں ہم ایک بار پھر جان کی شخصیت پہ کسی اور حوالے سے ضرور بات کریں, لیکن اب چونکہ پروگرام ختم ہو جاتا ہے تو میں شمائلہ سے کہوں
کہ جتنا مزیدار انسان وہ تھا اتنی ہی مزیدار اس کا اختتام بھی ہو جائے. غازی بھائی آپ کا بہت شکریہ. آپ جو افتخار عارف نے کہا ہے کہ آپ ظلم کریں گے کہ اگر آپ جان پہ مزید نہیں لکھیں گے. لکھیں گے انشاءاللہ. وہ یقین ہے نا گماں ہے، وہ یقین ہے نا گماں ہے،